اس کے بعد جو اگلی صورت ہے اور وہ بڑی اہم صورت ہے، اور وہ ہے سورہ بینہ. اور ہاں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ 15 شعبان والی رات ہے، 15 شعبان والی، لیکن مفسرین کی بہت بڑی جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے، قدر ہے. ہاں اس کا مطلب ہی قدر ہے. اور قدر کے جو کئی معنی ہیں اس کے اندر سے ایک معنی جو ہے وہ کہ اس کے اندر تمام کے تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، چیزیں متعین کی جاتی ہیں. تو یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے. اور اسی لیے اس رات کی جو دعا ہے، کیونکہ فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. ایک اور بہت اہم پہلو ہے کہ آپس کا افتراق اور جھگڑے کتنی برکات سے محروم کر دیتا ہے. کہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے نکلے تھے، تو میں وہ رات بتا دوں کون سی رات ہے، لیکن دو مسلمانوں کے جھگڑے نے اس بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے اٹھا لی گئی کہ وہ اس میں مشغول ہو گئے، اس جھگڑے کو سلجھانے کے اندر. تو جھگڑے کی نحوستوں میں ایک نحوست یہ ہے کہ آئی ہوئی برکات بھی اڑ جاتی ہے. کاروبار کے اندر ہو تو کاروبار کے اندر نظر آتا ہے، گھروں میں ہو تو گھروں میں نظر آتا ہے. اچھی خاصی برکت جو ہے وہ اڑ جاتی ہے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کو سختی سے ممانعت بھی کی گئی ہے. سورہ بینہ، سورہ بینہ کا معنی ہے، البینہ کا معنی ہے واضح دلیل، روشن دلیل. اس کا دوسرا نام سورہ لم یکن بھی ہے. یہ نزول کے اعتبار سے 100 نمبر پر ہے. مکی ہے یا مدنی، اس میں اختلاف ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں یہ مکی ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مدنی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سورت کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ سورت پڑھ کر سناؤں. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. ابی نے کہا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو ابی ابن کعب یہ سن کر خوشی سے رونے لگے. سورہ علق میں پہلی وحی کا ذکر تھا. سورہ قدر میں بتایا گیا کہ پہلی وحی کس رات میں نازل ہوئی ہے، اس رات کی کیا قدر و قیمت ہے. اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ کتاب کے ساتھ رسول بھیجنا کیوں ضروری ہے. کتاب خالی کیوں نہیں نازل کر دی گئی، بغیر رسول کے کیوں نہیں نازل کر دی گئی، رسول کو کیوں بھیجا گیا ہے. اور جو کفار کے شکوک و شبہات ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں، اس کو کلیئر کیا گیا ہے. شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اہل کتاب کے کافر اور مشرکین رکنے والے نہ تھے، یعنی کفر کے رکنے والے نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھے، فیہا کتب قیمہ، اور اس میں درست اور معتدل احکام ہوں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ ان کے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد پڑھا. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ذلک دین القیم. حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. یہی سیدھی ملت کا دین ہے، یہی سیدھی ملت کا دین ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. بے شک اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین جہنم کی آگ میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی لوگ مخلوق میں بدترین ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیے، یہی لوگ مخلوق میں بہترین ہیں.
جزاهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ابد تک. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ جزا اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا. یہ صورت بنیادی طور پہ اس اعتبار سے بہت اہم صورت ہے. اس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرکین وہ ایک بات کہا کرتے تھے، کافروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، دو بڑے گروہ میں تقسیم کیا، اور ایک گروہ ہے اہل کتاب کا اور دوسرا گروہ ہے مشرکین کا. منفقین یہ فک ان سے ہے، کسی چیز کو قبضے سے چھڑانا، اسی لیے کہا جاتا ہے فک الرہن. جب آپ کسی مورگیج کو چھڑاتے ہیں، رہن کو چھڑاتے ہیں تو فک الرہن. اور فک الرقبہ بھی اسی سے ہے، انفکاک اسی سے جدا ہونا. منفقن کی جمع بعد آنے والے. تو بینہ سے مراد واضح دلیل ہے، کھلی دلیل. اس دلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ حضرات جب تک ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ آ جائے تو کافروں کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا، ایک اہل کتاب دوسرے مشرکین. یعنی یہود و نصارہ تو وہ تھے جن کے پاس کتاب موجود تھی لیکن اس میں تحریف ہو چکی تھی، اضافے ہو چکے تھے. اور مشرکین سے مراد عرب کے بت پرست بھی ہیں. بت پرستی دو جگہ پہ بہت بڑی تھی، ایک عربوں میں تھی، دوسرے ایران کے آگ پرست تھے اور مجوسی تھے جن کے پاس سرے سے کوئی کتاب ہی نہیں تھی. اب یہاں یہ بات ہے کہ شرک جو ہے نا وہ دونوں میں گھس گیا تھا. عیسائیوں میں شرک کیا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عقیدہ ٹرائنٹی کے قائل تھے، عقیدہ تثلیث کو مانتے تھے. یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. لیکن اس شرک کے باوجود اللہ نے انہیں اہل کتاب سے خطاب کیا کہ اہل کتاب تھے لیکن پھر ان کے اندر شرک آ گیا، کیونکہ ان کی اصل کتاب جو ہے وہ توحید پر تھی، بنیاد توحید تھی. لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کے، نفس پرستی میں آ کے، عصبیت میں آ کے، باہر کے غلط نظریات کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. اور جیسے کوئی امت مسلمہ میں کوئی مسلمان اگر شرک میں مبتلا ہو جائے تو اسے مشرک نہیں کہا جاتا. مشرک جو ہے نا وہ قرآن کریم کی اصطلاح میں وہ ہے کہ جو جس کی بنا توحید پہ ہوئی نا، اس کی ابتدا ہی شرک پر، اس نے ابتدا ہی شرک پہ کی تھی. تو اس لیے اب یہاں پر دین اسلام نے اسی وجہ سے اہل کتاب اور مشرکین کے اصول اور ضوابط بھی الگ الگ رکھے ہیں. یعنی مشرکین اہل کتاب کے اندر تو بہت سارے ویورد موجود ہیں کہ اگر وہ صحیح اہل کتاب ہیں تو ان کے ذبیہ کا یا ان کی کتابیہ عورت سے نکاح جو ہے. اب یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ اگر وہ اپنے دین پر قائم ہے تو اس کی گنجائش دی گئی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ دو حصوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے. اور ایک مفسرین کی رائے ہے کہ کفر کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں. ایک تو وہ کہ جو سرے سے ہی اللہ کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہیں بالکل، اور پھر کچھ مانتے ہیں لیکن شریک ٹھہراتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ نے کائنات کو بنایا تھا لیکن کائنات کو چلانے والی ذات نیچر ہے، دا نیچر از رننگ دا ورلڈ. اور کچھ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، کچھ آخرت کے بارے میں غلط عقیدے گڑھ لیتے ہیں. اور اگر عقائد درست ہوں تو اعمال ایمان کے ساتھ میل نہیں کھاتے. تو اب ظاہر سی بات ہے ایمانیات کے جو مین عقائد ہیں ان میں سے تو کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے. کیا ایمان ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پہ، آخری دن پہ ایمان رکھو، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اسی سے وہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ کہاں سے ہم لوگوں نے گڑھ لیا ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اسی حدیث سے کہا گیا ہے. یہ بات اسی حدیث سے یہ بات کہی گئی ہے، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے
اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں نا وہ مغیبات ہیں، میٹا فزکس ہے، غیب کا یقین ہے۔ رسول آپ کے سامنے نہیں ہے، آخرت آپ کے سامنے نہیں ہے، فرشتے آپ کے سامنے نہیں ہیں، قیامت ابھی آئی نہیں ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ ہو۔ تو اب یہاں پر معنی یہ ہے کہ اہل کتاب کے تمام فرقوں اور مشرکین سب کو اپنے عقائد و نظریات اس قدر چمٹے ہوئے تھے کہ ان سے جدا ہونا ان کا مشکل تھا، کوئی اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے روشن دلیل اللہ کی طرف سے قرآن کریم بھیجا تاکہ ان کی گمراہیاں ان پہ کھول دیں۔ اور اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ دلیل بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزول کی دلیل بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو گمراہی پھیل چکی تھی، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول بھیجے گئے، اور بینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو پاکیزہ صحیفے پڑھتے تھے، جن کی پوری زندگی صداقت دیانت کے طور پہ ہے، وہ صادق اور امین ہیں۔ صحفا مطہرہ قرآن ہے جو پاک صحیفوں میں ہے، اور کیونکہ لوح محفوظ میں ہے، صحیفے کی شکل میں اترا ہے، ہر قسم کے شرک، نفاق، تحریف سے پاک ہے۔ تو اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل کہ امی ہونے کے باوجود آپ قرآن کریم پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن کریم اپنی ذات کے اعتبار سے بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ عرب کے پڑھے لکھے تو اپنے آپ کو اپنے آگے تو وہ کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، اور جب ان کی عقل کو عاجز کر دیا وہ دنگ رہ گئے۔ آپ سوچیں نا، جو پوری دنیا کو عجمی کہتے تھے گونگے ہیں، عجم نہیں تو گونگے ہیں، انہیں تو بولنا نہیں آتا، زبان تو ہمارے پاس ہے، زباندانی کا فن تو ہمارے پاس ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ جل شانہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اگر تو یہ یہود، نصارہ، عرب، عجم اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آنے والے تھے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم ان کے پاس لائے، ان کی ضلالت، ان کی جہالت، ان کا شرک واضح کیا اور ایمان کی دعوت دی۔ وفیہا کتاب قیمہ، اور وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر معتدل احکام ہیں۔ ایک تو صحف مطہرہ ایک صفت بیان کی ہے کہ درست باتیں ہیں، مضبوط باتیں ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے اندر معتدل احکام ہیں۔ قرآن کی ہر صورت ایک مستقل کتاب ہے، 114 صورتیں ہیں اور محکم، مضبوط۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک اور مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کتاب القیمہ کا کہ پچھلی آسمانی کتابوں جو ہے اس کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ لیکن اس حق آنے کے بعد بھی وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ، ان کے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد پڑھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ صرف اہل کتاب کو بیان کیا، مشرکین کا ذکر نہیں کیا۔ پہلے مشرکین کا ذکر بھی تھا۔ مفسرین نے عجیب نقطہ بیان کیا ہے، فرمایا تفرقہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے حق موجود ہے۔ مشرکین کے پاس تو حق تھا ہی نہیں، وہ تو ان کی تو دلیل ہی شرک پہ بنی ہوئی تھی۔ اہل حق ہوں اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی تفرقہ پڑھے، تو یہ تو اہل کتاب کے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ توحید پہ تھے اور توحید کے بعد پھر ان کے اندر تفرقہ پڑ گیا۔ اور اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو یہ زمانہ فترت جو ہے یہ 500 سال کا ہے، 500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو کچھ لوگ تو مشرکین میں بھی ایسے تھے جو اپنے دین حنیف پہ قائم تھے، اور زید بن عمر بن نفیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شرک نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے رہتے اور کہتے کہ اب اللہ سے دعا کرتے کہ میں تو دین ابراہیمی پہ ہوں۔ پھر اسی طریقے سے یہود میں سے عبداللہ بن سلام ہیں، اور عیسائیوں میں سے ورقہ بن نوفل ہیں جو ادختی رضی اللہ، وہ بھی
حق پر تھے، شرک نہیں کیا ہے انہوں نے. نجران کے کچھ لوگ، تو کچھ لوگ تو تھے جو حق پر تھے، لیکن ہاں قرآن کریم کہہ رہا ہے. اور اس میں سے پھر جب ان کے پاس یہ دلیل آ گئی اب تفرقہ پڑا. کچھ ایمان لائے، کچھ نے انکار کیا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ پتہ تھا ان کو کہ یہ حق ہے، ان کو پتہ تھا ایک نبی آئیں گے، ان کے ساتھ مل کر ہم مقابلہ کریں گے. اور یہود تو لکھا ہے تاریخوں میں کہ مدینہ منورہ میں آ کے آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ آخری زمان نبی آئیں گا. وہ یہاں آ کے آباد ہی اس لیے ہوئے تھے. لیکن حسد اور تعصب اور عصبیت جو ہے نا وہ انکار کی بنا ہوئی. اور وہ کیا تھی کہ یہ بنو اسحاق سے کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل سے کیوں آئے. اور جس نے اس ضد کا اور اب ضد پہ نہیں جمع اور انصاف سے کام لیا وہ ایمان لے آیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ جب انبیاء اکرام علیہ السلام آئے تو ان کے آنے کے بعد کئی امتیں کئی فرقوں میں بٹی. کچھ ایمان لائے، کچھ نے انکار کیا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس روشن دلائل یا حق بات نہیں تھی، بلکہ اصل میں فرقہ بندی اپنی اغراض، حب جاہ، حب مال، ہوس کی وجہ سے تھا. اور اسی لیے نبی کے ساتھ سب سے آخر میں ایرسٹوکریٹس آتے ہیں. اشرافیہ نبی کے ساتھ سب سے آخر میں آتی ہے، اور نبی کے ساتھ سب سے پہلے جو طبقہ ہوتا ہے وہ اشرافیہ نہیں ہوتی ہے، وہ تو عام لوگ ہوتے ہیں. اور دنیا میں انقلاب جتنے بھی آئے ہیں، ٹرانسفارمیشن جتنی بھی ہوتی ہیں، ریولوشنز جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ عام آدمی کر رہا ہوتا ہے، کامن اسٹریٹ مین کرتا ہے، غریب آدمی کرتا ہے. تو نبی کے ساتھ بھی جو شروع میں لوگ آ کے جڑتے ہیں اور وہ معاشرے کے اعتبار سے کمزور لوگ ہوتے ہیں، معاشی اعتبار سے. اور اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بعض دفعہ جو ہے وہ قوموں نے یہ طعنہ بھی دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہوتا ہے، پہلے سے ہوتا آیا ہے تو اس وقت بھی ہوگا. آگے یہ جو 5 صورتیں ہیں نا، اس میں جو یہ 5ویں آیت ہے نا، یہ اپنی علمیت کے اعتبار سے کلائمیکس پر ہے. بالکل اس صورت کا کلائمیکس ہے یہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصہ بیان کیا ہے پورے دین کا. یہ ہمارے لیے خود احتسابی کے لیے اس سے بڑی آیت کوئی نہیں. فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا. یعنی کسے یہ حکم دیا گیا تھا؟ اس سے پہلے بھی یہ حکم دیا گیا تھا، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. کیا حکم دیا گیا تھا؟ کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے. کہ وہ اللہ کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر اس کی، مخلصین، مخلص کی جمع ہے. اخلاص کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آمیزش سے پاک کر دینا، اسکریننگ کر دینا، اس کی کلینزنگ کر دینا. تو آپ اس کی پیورٹی کو اوپر لے کر، تو کیا مطلب کہ خالص اللہ کے لیے کرنا. اور پھر حنفاء، یہ حنیف کی جمع ہے، یکسو ہو کر، ایک طرف دھیان کر کر، فوکس ہو کر. تو پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. عبادت کا رنگ آپ کے اوپر ایسا آ جائے کہ اس کے اندر اپنے اوپر طاری کرے. اور عبادت احسان کو کہتے ہیں، ایکسلنس کو کہتے ہیں، کہ ایسے کرو کہ زندگی ایسے گزارو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو. اور یہ نہیں تو آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کے حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو. حدیث میں بھی آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ تم جس نے اللہ کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، تکن عبد الناس، کہ تم سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہو. تو عبادت کی ایک تشریح یہ کی گئی. اور پھر حنفاء، یکسو ہو کر، یعنی قلبی اور عملی زندگی کا مدار اللہ کی ذات کو بنا دے. یعنی ہر چیز میں اسے اللہ کا رنگ نظر آ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہو، کہ وہ یکسو ہو کر اخلاص کے ساتھ اس کے ایمان کے جذبات بھی اس کے اوپر ظاہر ہو رہے ہوں، جو ایمانی جذبات ہیں جس میں شکر ہے، صبر ہے، عاجزی ہے، انابت ہے، رجوع الی اللہ ہے. اور پھر یہ حکم پہلی مرتبہ نہیں دیا جا رہا، پچھلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے
کہ یہ حکم دیا گیا تھا تمام امتوں کو کہ یکسو ہو کر اللہ کی خالص عبادت کریں، شرک نہ کریں، نہ شرک اکبر نہ شرک اصغر، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور پھر دوسرا بڑا حکم نماز قائم کریں کہ اپنے بدن کو تھکائیں۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز کے اندر درست اور محکم دین کے اصول بیان کیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو طے فرما دیا نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، دین القیمہ، مستحکم دین ہے۔ تو توحید اور اخلاص پہلی شرط ہے، پہلی بنیاد۔ دوسرا یہ کہ نماز کے اوپر مداومت اختیار کی جائے۔ تیسرا یہ کہ زکوٰۃ، حقوق العباد آ گئے اس کے اندر۔ یقیناً یہ کام وہی کرے گا جو آخرت پر یقین رکھتا ہوگا، ورنہ دکھاوے کے لیے کرے گا تو نماز دکھاوے کے لیے پڑھے تو دل پر بوجھ کے ساتھ پڑھے گا۔ تو توحید، نماز، زکوٰۃ، اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ اخلاص ہے، ایکسلنس جو ہے وہ اخلاص ہے، قبولیت جو ہے وہ اخلاص ہے۔ اس لیے بتا دیا کہ توحید ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، اس کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، اخلاص اور علم۔ یہ قبولیت کی شرط ہے، اس کے بغیر قبول نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہو۔ تو اب یہ تینوں ارکان، یہ اہم ارکان ہیں جو ہر امت پہ فرض تھے، اور یقیناً کچھ طریقہ کار، کچھ اوقات مختلف رہے ہیں، لیکن اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کی ابتدا ہے، شروع ہو رہی ہے، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور اسی طریقے سے اور ہر جگہ پہ کئی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صفات کو ضرور کیا ہوا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آداب کے ساتھ نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں۔ جب یہ کرنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور جان کو مجھ سے بچا لیا، سوائے حق کے اسلام کے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ یہ پانچویں آیت جو ہے نا، یہ خود احتسابی کی بنیادی آیت ہے۔ آدمی نے اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے فیز میں لانا ہونا تو اس میں دیکھ لے کہ میرے ہر عمل میں 24/7 میں اللہ کہاں ہے، 24/7 میں مطلوب ہے۔ پارٹ ٹائم مسلمان نہیں ہے اور نہ ٹیمپریری مسلمان ہے، 24/7 کے اندر اخلاص مطلوب ہے، اور 24/7 کے اندر یہ چیز مطلوب ہے کہ توحید ہو، اسی لیے نہ شرک اصغر ہو نہ شرک اکبر ہو۔ تو اس بات کا آدمی خیال رکھے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طبقات کو بیان کیا ہے، خیر البریہ اور شر البریہ، کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک اہل کتاب میں جن لوگوں نے کفر کیا، اور مشرکین جہنم کی آگ میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی لوگ مخلوق میں بدترین لوگ۔ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور مشرکین جنہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا، آخرت کا بھی انکار کیا۔ اور جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ کفر کے بھی درجات ہوتے ہیں، کوئی آدمی اللہ کی ذات سے انکار کرے، پھر اللہ کے کسی بھی رسول کا انکار کرے، یا آدمی احکام شرعیہ کا انکار کرے، نماز کا انکار کرے۔ اب ہیں تو سارے کفر، لیکن اس کے اندر جو ہیں وہ مختلف درجات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعید بیان کی ہے کفر کے لیے، کہ یہاں پر کہ یہ آپ سوچیں نا، ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی مشہور حدیث ہے، کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا ترک کرنا ہے۔ یعنی ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو اولئک ھم شر البریہ، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ بریہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی ہر وہ چیز جو برایا ساری مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یعنی مخلوق میں پھر یہ سب سے برے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یعنی بعض جگہوں پہ اسی لیے فرمایا کافروں کے بارے میں ایک بڑی کیونکہ یہ ناشکری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی دلائل کا انکار بھی کرتے ہیں. ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون و یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، کہ وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. کیونکہ جانور اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے اور اس کی مانتا ہے، مگر یہ مالک کو پہچانتے بھی نہیں ہیں اور اس کا انکار بھی کرتے ہیں. اور آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے یہی لوگ مخلوق میں بہترین ہیں. اور عام مومن عام فرشتوں سے اور مقرب مومن مقرب فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق، تمام فرشتوں، تمام انسانوں سے افضل الخلائق ہیں. تو خیر البریہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کو رکھا ہے کہ یہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے گناہ کرنے کا. مومن کی اطاعت اختیاری ہے، اپنی مرضی، شوق، ارادے سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اسے گناہ کرنے کا اختیار موجود ہے، فرشتوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اس لیے اس کی عبادت فرشتوں سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، ان کی جزا ان کے رب کے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وہ ہمیشہ رہیں گے اب تک اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور یہ جزا اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ اگرچہ صحابہ کے لیے آتا ہے لیکن یہاں سب کے لیے آیا ہے. یہ بڑی خوشخبری ہے. جو بھی ایمان لے کر آئے، عمل صالح کرے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا. یعنی یہ رضامندی دو طرفہ ہے، اور جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے. اور اس کو کئی جگہ پہ اللہ سورہ رحمان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرے اس کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر ہے. تو دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو اپنے آپ کو ایمان کو ٹٹولتے رہنا چاہیے. وہ ہے اللہ کا خوف اور اللہ سے ملاقات کا شوق. اور اسی وجہ سے جب یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں تو وہن خود ختم ہو جاتا ہے، جو امت کی سب سے بڑی بیماری ہے آخری زمانے کے اندر، اس زمانے کے اندر. اور وہ کیا ہے کہ مال کی محبت اور موت کا خوف. انبیاء اکرام علیہ السلام اس لیے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کرتے ہیں لوگوں کے قلوب میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ذریعے جو خوف پیدا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو. یعنی ایمان اور عمل صالح کی توفیق کے لیے اللہ کی محبت درکار ہوتی ہے. خشیت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جب یہ اللہ کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اللہ سے ملاقات کا، تو پھر اس کی سب سے بڑی آرزو، تمنا، امنگ یہ بن جاتی ہے کہ یا اللہ جو کام میں یہ کر رہا ہوں نا، جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں، جو لمحہ میرا لمحہ موجود، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے، اس سے اللہ راضی ہو جائے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آ کر تو اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. گھر جا رہے ہوں تو اس وقت تو ایک کام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے. ٹٹولتے ٹٹولتے اخلاص نصیب ہو جاتا ہے. اللہ سے ملاقات کو تھوڑا سا واضح کرتے ہیں تو وہ تو موت کے وقت ہی ہوگی، یا آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، وہ بھی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، اینڈ آف لائف کا ذکر کر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں. لیو، ایک تو آپ لائف اس طرح ہو جس کو احسان کہا گیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ جو ہے وہ عبادت ہی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ لائیو ہے، آپ کی لائیو ایمان کی علامت ہے. ورنہ آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ کی معیت تمہیں ساتھ ہے نا، کہ اللہ میرے ساتھ ہے.
تو جب آپ اللہ سے ملاقات، ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ محشر کے میدان میں سینس آف اکاؤنٹیبلٹی، کہ 1 to 1 میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہے. جو کچھ وہ، اب اس کے اندر وہ والی بات آ جائے گی کہ بھائی رتی برابر بھی جس نے خیر کا عمل کیا ہوگا اللہ اس کو بدلہ دے دے، رتی برابر بھی جس نے شر کا عمل کیا ہوگا اللہ اس کو بدلہ دے دے. تو وہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بھی ہو. لیکن دونوں میں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ خوف وہ مطلوب ہے جو محبت سے پیدا ہوا. مطلب خوف تو سانپ بچھو کا بھی ہوتا ہے، خوف وہ جو محبت پیدا کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، مالک نے اتنا کچھ دیا ہے پھر بھی میں اللہ کے حکم کو توڑوں اس جگہ. تو یہ جو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے اور لیو ود دس، کہ میں اللہ ود یعنی لیو ود ایسوسیشن، کہ اللہ کے ساتھ میری ایسوسیشن اس درجے کی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. تو دس از واٹ دا ریکوائرڈ ہے. جی شیخ. یہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، جیسے انسانوں کے لیے جو ہے وہ آپ کا جہنم اور ظاہر ہے کہ آپ کی جنت کا بھی کانسیپٹ ہے، کیا یہ کانسیپٹ فرشتوں میں اور جنات میں بھی امپلیمنٹ ہے؟ یہ جو کانسیپٹ ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ جنات اور انسانوں کے اندر ہے، کیونکہ انسان اور جنات، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا پیوٹل رول ان دونوں کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ یہ خیر کا کام بھی کر سکتے ہیں اپنے ارادے سے اور شر کا کام بھی کر سکتے ہیں اپنے ارادے سے. فرشتوں کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، اس لیے فرشتوں کی اطاعت تو اضطراری ہے. they don't have a choice، مطلب اس سافٹ ویئر میں کوئی اور چیز ہے ہی نہیں بلٹ، تو کہیں اور تو جا ہی نہیں سکتے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور انسان اسی لیے یہ انسٹیٹیوشنز تو انسان کے پاس ہے نا. جن انسٹیٹیوشنز کو آپ نے بلڈ کرنا ہے، قلب ہے، روح ہے، نفس ہے، عقل ہے، یہ انسٹیٹیوشن تو انسان اور جنات کے پاس ہے، یہ انسٹیٹیوشن تو اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو اسی لیے یہ دونوں چیزیں، حساب کتاب، سینس آف اکاؤنٹیبلٹی، انسان اور جنات دونوں کے پاس. انسان کو کفر اور ایمان دونوں کا اختیار ہے، دونوں کو، جنات کو بھی یہی ہے. اسی لیے جس طرح جتنے فرقے، جتنی طبقات، جتنی چیزیں انسانوں کے اندر ہیں اتنی ہی جنات کے اندر ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس ان کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم اور اسپیس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ایجز ان کی زیادہ ہیں اور کچھ چیزیں ہیں، لیکن اختیارات کے اعتبار سے اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، اختیار ہیں ان کے پاس.